میرے دوست نے پوچھا ہے کہ غفلت کو دور کرنے اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت کوشش کرتا ہوں لیکن غفلت ختم ہی نہیں ہوتی، اور ہر دفعہ گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس حال میں کئی سال گزر گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ الشیطان جاسم علی قلب بنی آدم، شیطان نے اپنی چنگل انسان کے قلب پر لگا رکھے ہیں۔ اذا ذکر، جب یہ قلب ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خانسا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ، اور جب یہ دل غافل ہو جاتا ہے تو وسوسہ، شیطان اسے وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جز یہ ہے کہ آپ اپنی قلب کو اللہ کے ذکر سے منور کر دیں۔ جب آپ کثرتی ذکر کرتے جائیں گے تو گناہوں سے بندہ خود بخود بچ جاتا ہے۔ مشائخ نے گناہوں سے بچنے کا ایک تذکرہ یہ بھی فرمایا کہ آپ موت کو یاد رکھیں، بلکہ کچھ مشائخ نے اپنی مریدوں کو تسبیح، یعنی جو ذکر کی تسبیح ہوتی ہے، اس کی بجائے مشائخ نے ان کو موت کی تذکرے کے لیے تسبیح عنایت فرمائی ہے، اور کہا کہ آپ نے دن میں 1000 مرتبہ بس یہ موت کو یاد کرنا ہے، تسبیح گنتے رہیں، کہیں موت 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 موت۔ اور جب کسی بندے کو آخرت اور موت کا تذکرہ ہو اور یاد آئے تو پھر وہ گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ گناہوں کی طرف میلان کی ایک بڑی سبب جو ہے وہ مباحات میں زیادہ ڈوب جانا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے لیے مباح ہیں۔ مثلا ہمیں شکار کھیلنا مباح ہے، یا اسی طرح سونا مباح ہے، کھانا رج کے کھانا مباح ہے، پانی خوب پینا مباح ہے۔ اس میں اگر ہم زیادہ غلو کرتے ہیں، زیادہ مباحات میں چلے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم مباحات کے اس دائرے کو کراس کر کے پھر مشتبہات کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے مشتبہ چیزوں سے آہستہ آہستہ مکروہات میں چلے جاتے ہیں، اور مکروہات سے پھر آہستہ آہستہ ہم حرام چیزوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جو شریعت مطہرہ نے ہم جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں مباح کا حکم دیا ہوا ہے، اس میں بھی اگر ہم زیادہ طور پر، زیادہ مقدار میں اس میں ہم ڈوب جاتے ہیں تو بھی یہ ہمارے لیے گناہوں کا رستہ کھول دیتے ہیں۔ اس سے بھی اجتناب کرنی چاہیے۔ اور گناہوں سے سب سے بڑی جو بچنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اپنایا کرو، اہل اللہ کی صحبت اپنایا کرو، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیکوں کی صحبت آپ کو نیک بنا۔ جب نیکوں کے پاس، پرہیزگاروں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز گناہوں سے آپ کی بچت اور گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ ایک اور جو گناہ کی طرف زیادہ بندے کو راجع کر لیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بازاروں میں زیادہ جانا، آنا جانا، بازاروں میں گھومنا، بازاروں میں بیٹھنا۔ تو اب غض، جو زیادہ بغض والے، جو اللہ کو ناپسندیدہ جگہ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ناپسندیدہ جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ تو اسی لیے گناہوں کی زیادہ جو رجحان بندے کو ملتی ہے وہ اکثر و بیشتر بازاروں میں بھی جانے سے مل جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ بازار میں کم از کم جائے، حتیٰ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی ضرورت کے مطابق بازار میں جائیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بندے کے وہاں پر کاروبار ہے دکان میں، تو بازار کی بھی اپنی حقوق ہوتے ہیں، اسی حقوق کو بجا لاتے ہوئے بازار میں اپنا کاروبار کرتے جائیں گے۔ زیادہ طور پر ویسے فضول میں بازار جانا یہ بھی گناہوں کی طرف زیادہ بندے کو میلان کرا دیتے ہیں۔ زیادہ سونا بھی گناہوں کی طرف بندے کو مائل کر دیتے ہیں کہ غفلت میں آ جاتے ہیں، اور غفلت جو ہے وہ بذات خود گناہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے بچ جائیں تو آپ کم سوئیں، کم کھائیں، لوگوں سے کم ملیں، اسی طرح آپ کی اصلاح ہوتی جائے گی اور گناہوں سے آپ بچتے جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں اہل اللہ نے، مشائخ نے گناہوں سے بچنے کی طریقہ بتایا ہوا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ کئی بار توبہ کیا ہے اور توبے پر مجھے استقامت نہیں ہوتی، پھر مجھ سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، تو توبہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ پر کر لے جو آپ سے پہلے رب کائنات نے اس کی توبے کو قبول فرمائے ہو۔ بنی اسرائیل کی بڑی مشہور و معروف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا ہوا کہ وہ بندہ آپ کو معلوم ہوگا جس نے 100 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے تھے، اور پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا کہ تیرے لیے تو کوئی بخشش نہیں ہے، اس نے اس کو بھی قتل کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ تذکرہ۔ لیکن وہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور جب نیک بندوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس حدیث شریف میں ہمیں اشارہ یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں
उनकी बारगाह में जाके तौबा कर लेते हैं तो आपको उस तौबे पर इस्तिकामत मिलती जाएगी। तो आप भी किसी अल्लाह के बंदे के पास जाएं, उनके हाथ पर बैत हो जाएं, उनके हाथ पर गुनाहों से तौबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको तौबे पर इस्तिकामत मिलती जाएगी। और तौबे पर इस्तिकामत तब मिलती है जब आप तौबा करते हैं तो तौबे की अपनी शराइत है। जिस गुनाह से आप तौबा करते हैं उस गुनाह को आप दिल से बुरा जानेंगे। जिस गुनाह से आप तौबा करना चाहते हैं तो वो गुनाह दोबारा उसकी तरफ पलट के जाना नहीं होगा आपको, ये आपने मुसम्मम इरादा कर लेना है। और तीसरी काम उसका ये है कि आप जो गुनाह कर चुके हैं तौबा करने के बाद उस पर आपको नदामत भी होनी चाहिए कि मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है। ये 3 चीज़ें अगर आपके तौबे में शामिल हो गई तो फिर आपको तौबे पर इस्तिकामत नसीब होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।